प्रोग्राम नया दौर में आपको खुश आमदीद कहेंगे। लाहौर पहुंचे अली अमीन गंडापुर और वहां पर उनका जो उन्होंने पूरे के पूरे कारकुनान का शुक्रिया अदा किया। साथ में MNAs MPs भी मौजूद थे। एक महफिल सजी गई। महफिल सजाने के बाद ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि बड़े बड़े फैसले होंगे और बड़े बड़े फैसलों में जो इमरान खान जेल के अंदर से पैगाम दे रहे हैं उस पैगाम को जवाब में अब लाइहामल तैयार किया जाएगा। लाइहामल क्या तैयार करना है? उन्होंने कहा 90 रोज के अंदर अंदर आर होगा या पार होगा। उन्होंने वो कह दिया कि 90 दिन के लिए तो आप आराम से सुकून से बैठ जाए ना। जो तहरीक चलनी है ये टेस्ट मैच है, ये कोई वन डे या T20 नहीं है कि फौरी फौरी करके ऐसे कर देना। ये बड़ा लंबा चौड़ा प्रोग्राम है जिसको हमने करना है। तो पूरी की पूरी जो क़यादत बैठी थी सर जोड़कर, ये बात अब ऐसे लग रहा है कि ऑपोजिशन, एक तरफ गवर्नमेंट है एक तरफ ऑपोजिशन है PTI, लेकिन PTI के अंदर एक ऑपोजिशन बनी है। एक तरफ इमरान खान है और एक तरफ पूरी की पूरी ये क़यादत है जो कि बाहर मौजूद है, ये ऑपोजिशन का रोल अदा कर रही है। तो इमरान खान को जेल में बैठे बैठे ही उन्हीं की पार्टी के अंदर से ऑपोजिशन करने को जरूर दिखने को जरूर मिली है। लेकिन स्टिल इस पर अज़मा बुखारी ने भी बड़ी लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि देखें जी, ये एक मुतालियाती दौरा भी लेकर आए, ये सिर्फ यहाँ पर इजहार यकजहती के लिए ना आए। आप जो सियालकोट का एक पूरा खानदान डूब गया था उनसे ताज़ियत के लिए आप आ जाते, लेकिन फराटे भरती गाड़ियों पर आप आ गए हैं और उसके बाद आप ताज़ियत वो पूरे का पूरा जलसा सजाया, चाय कॉफ़ी पी और उसके बाद चलते बने। तो उनकी भी अयादत के लिए ताज़ियत के लिए आ जाते। तो उन्होंने भी बड़े तीर बरसाए हैं। आलिया हमजा ने भी गुफ्तगू की। पहले आपको अली अमीन गंडापुर की गुफ्तगू सुनाते हैं और आलिया हमजा की। 90 दिन की एक अनाउंसमेंट की है, क्योंकि इमरान खान साहब हमेशा तब्दीली के हवाले से 90 दिन का कहा करते थे। एक बड़ा वादे पैगाम है कि 90 दिन का राह से शुरू हो गए हैं और इस 90 दिनों में हम अपनी पीक उठा के हम आर या पार करेंगे, या फिर हम रहें या ना रहें। फिर इस सियासत का कोई फायदा नहीं है इस मुल्क के अंदर, क्योंकि ये सियासत नहीं है। ऐसी सियासत से बेहतर है हम सियासत ही ना करें, फिर अपना कोई रास्ता हम इख्तियार करें और अपना रास्ता इख्तियार करके हम अपने हक के लिए अपना वो रास्ता इख्तियार करें कि जिसके अंदर कम से कम हम नहीं चाहते कि हमारे बच्चे गुलाम हों और उनके बच्चे गुलाम हों। सब लोगों को सिर्फ एक पैगाम देना चाहती हूँ कि आपका निशाना, आपका फोकस वजीर आजम इमरान खान साहब की रिहाई होना चाहिए। अडियाला कैदी नंबर 804 वो जो भी तारीख देंगे हमने तो उस पर लब्बैक कहना है। ये आलिया हमजा की गुफ्तगू आपने सुनी है। एक तरफ CM KPK कह रहे हैं, उन्होंने 90 डेज का अल्टीमेटम दे के कह दिया जी अब आप हमारे को बच्चे गुलाम है, हमको गुलाम है, बल्कि हम 90 दिन आराम से बैठेंगे और उसके बाद सोचेंगे यार करना है या पार करना है। तो ये उनका जज्बा जुनून है कि वो पूरा लाव लश्कर लेकर जो आए हैं KPK से और यहाँ पर बैठकर उन्होंने जो महफिल सजाई है उसके बाद ये कहकर वो चले गए हैं। अब उसके बाद जो तहरीक शुरू हुई है उन्होंने अभी ये किया क्या है, अभी ये 1-2 दिनों के अंदर वो भी कुछ सामने नहीं आया। खैर यहीं से हम अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। ईसा राना साहब, जुल्फ़िकार राज साहब मेरे साथ मौजूद है। राज साहब, 90 डेज का अल्टीमेटम और कहते हैं कि आर होगा या पार होगा ना, मतलब 90 दिन तो ये आराम करें, सुकून करें, बारिशें एंजॉय करें, मौसम अच्छा है। उसके मतलब 12 करोड़ के शायद ये बिस्किट खा गए थे चाय के साथ, अब शायद डबल हो जाएं क्योंकि ज़ाहिर है मौसम अच्छा है। तो अभी तो 90 डेज में तो यही होगा कि नहीं, रियलिटी में कुछ करेंगे? फिजा, अली अमीन गंडापुर पूरी दयानतदारी के साथ ये ड्यूटी निभा रहे हैं। वेरी नाइस। और ऐसा कमाल आदमी है। हाँ। मैं वैसे तवक्को नहीं करता था कि ये शख्स इतनी खूबसूरती से दिया गया जो स्क्रिप्ट है उस पर अमल करेगा। वाह। और PTI का बेड़ा गर्क करने में मुखालफ कुव्वतों से ज़्यादा रोल प्ले करेगा। तो वो अल्लाह के फजल से उसने कर दिया। 90 दिन की कमेटी डाल दी है। हाँ जी, हाँ जी। और ये नहीं समझ आ रहा 3 महीने आराम है कि मौसूफ ये जो स्क्रिप्ट दे रहे हैं ये इमरान खान का जेल के अंदर से दिया हुआ तहरीक का स्क्रिप्ट है या उसके उल्ट उसको डिफ्यूज़ करने के लिए इनकी एक एफर्ट है। तो मुझे यही लगता है कि जो इमरान खान तहरीक चलाना चाहते हैं, जो मुज़ाहमती तहरीक में वो बदलना चाह रहे हैं, और जुनैद अकबर जिसको लीड करना चाह रहे हैं या आलिया हमजा वगैरह, इन्होंने उसमें से हवा निकाल दी है। ये 2-3 ग्रुप वाज़े तौर पे नज़र आ गए और जो मरकज़ी लीडरशिप उनके दाएं बाएं बैठी हुई थी वो सारी लीडरशिप ने मैसेज दे दिया है कि हम मुफाहमती ग्रुप हैं, हम मुज़ाहमती ग्रुप नहीं हैं। और ऊपर से पूरी PTI का जो सोशल मीडिया है वो क्रॉस लगा के इनके ऊपर जो जितने बैठे हुए थे ऐसे लगा के उस सोशल मीडिया के ऊपर फैला रहा है और कह रहा है कि ये सारे माइनस हैं और ये सारे गद्दार हैं और ये सारे कॉम्प्रोमाइज्ड हैं। तो ये मैं नहीं कह रहा, ये उनका मीडिया और उनका सारा सोशल मीडिया और उनके इम्पोर्टेंट जो एक्टिविस्ट हैं वो सारे के सारे कह रहे हैं। तो मैं ज़ाहिर उनको चैलेंज तो नहीं कर सकता, वो सारे ही बाखबर लोग हैं और
बाहर की अगर खबर उनको हो या ना हो, पार्टी के अंदर की तो उनको खबर होती है, तो लिहाजा जो कह रहे हैं वो ठीक है। सही है। लाहौर में जिस तरह वो तशरीफ़ लाए और जिस तरह उनको स्पेस दी गई आने की और जाने की, और जिस तरह धड़ल्ले से उन्होंने गुफ्तगू फरमाई, बढ़ के सतारा की तरह उन्होंने मारी, उसकी भी जाहिर है उनको इजाज़त मिली, और वो बढ़ के पूरी तरह से मार के निकल गए वापस। चाय शाय पी, खाना शाना खाया, और सही खाना है, भी हाँ। बड़ा ज़बरदस्त था, बड़ा वीआईपी खाना था। सही है। लेकिन कितना अच्छा होता कि मसूफ ज़िले शाह के घर भी चलते, कितना अच्छा होता कि देखें एक वर्कर था आपका और इस तहरीक में वो मारा गया, वहाँ आईजी पंजाब तो उनके घर जा रहा है, ठीक है। अली मीन को तौफीक नहीं हो रही, और कितने लोग हैं जो 26 नवंबर को सही है। जो जख्मी हुए, जो हलाक हुए, उनके घर ये मसूफ गए हों, तो ये बड़ी दयानतदारी के साथ एक ड्रामा कर रहा है। सिक्योरिटी क्लियरेंस और नहीं ना होगी। पूरी पीटीआई का बेड़ा गर्क कर रहे हैं मसूफ, और मुझे लगता है कि ये आगे जाके भी इसी तरह का ये रोल प्ले करेंगे। दो एजेंसियों ने, ठीक है। जो इनका विजिट था, सिर्फ फाइनली वर्ड, यस। दो एजेंसियों की उस पर वर्किंग, मैंने पूछा किसी दोस्त से, एक ने कहा जी 300 लोग थे, दूसरे ने कहा जी 200 लोग थे, फिर आज़ाद ज़रा से उन्होंने कहा जी 1300 लोग हैं, और उसमें बहुत सारे लोग वही थे जो वहाँ से ये मसूफ लेके आए थे। और काउंटर, ये इसको इस तरह कह सकते हैं आपके इमरान खान जो कि ज़ाहिर है पठान है, तो उनका काउंटर भी अब शायद अफरीदी साहब के बाद ये ड्यूटी लग गई है कि शायद को पठान रिप्लेस कर दें। अच्छा जी, ठीक मेरा हो ख्याल गया। है कि ये इतने जो कि शायद ना फेयर हो। इनफ। राज साहब, राना साहब ये बताइए कि अली अमीन के इस बयान के बाद और 90 डेज के अल्टीमेटम के बाद आई थिंक कि उनके बेटों के अब आने की ज़रूरत नहीं है, 90 डेज तो वो भी आराम करें। नहीं, लेकिन वो आलिया का, मैं आज आलिया हमजा साहिबा का ट्वीट पढ़ रहा था, तो उन्होंने कहा जी मुझे किसी इस तरह के ऐलान से नहीं, 5 अगस्त अगर इमरान खान ने कहा है तो मैं तो उसके लिए ही काम करूंगी। तो इस वक्त सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है ना, वो अली हमजा को तो वो माइनस कर रहे हैं। को ठीक है, वो उन्होंने तो इमरान खान को भी माइनस 2 दफ़ा कर दिया ना, बजट भी पास कर दिया, अब आज उन्होंने 5 अगस्त की इमरान खान की कॉल को भी माइनस कर दिया, तो आलिया हमजा को भी कर दें माइनस। लेकिन इस सारी इन्वायरमेंट में जो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि अभी तक अलीमा खान ने कोई इस पे रद्द-ए-अमल नहीं दिया। जी जी, वो खामोश है बिल्कुल, क्योंकि अलीमा खान का जो भी मौक़िफ़ होगा, एक्चुअली पार्टी के जो असल नज़रियाती कारकुन है उनका मौक़िफ़ होगा। लेकिन मैं दाद दूंगा ताकतवर तबकों को कि उन्होंने बड़ी खूबसूरती से पीटीआई के अंदर ना इसकी ज़रूरत छोड़ी कि जी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करें इमरान के खिलाफ, ना इसकी छोड़ी कि जनाब अली कुछ लोगों को नाअहल करार दिया जाए, ना इसकी छोड़ी कि कुछ लोग जो हैं वो फॉरवर्ड ब्लॉक बनाए। उन्होंने पूरी पार्टी ही हाईजैक करवा दी। और आप देखें ना, पंजाब हुकूमत ने कितनी कर्टिसी का मुजाहरा किया, उनके लिए आए, उन्हें आके बिठाया, खाए पिए, वो सारा कुछ मौजे करके चले गए जी। एक जगह उन्हें नहीं रोका गया, नहीं रोका, ठीक है ना। बल्कि पुलिस वाले जब आते थे तो वो रास्ता देते थे पुलिस वाले कि भाई आप जाएं। सीएम है ना वो, एक सूबे के सीएम जी जी, वही मैं कह रहा हूँ। पिछली दफा भी थे जब यहाँ पे जलसा था ना, तब भी वो सीएम ही थे। जब इस्लामाबाद में जो कुछ हुआ था उसमें भी सीएम ही थे। तब वो जत्था लेकर आए थे। तो अब क्या अकेले हैं साइकिल पे? नहीं साइकिल पे नहीं, अब वो हथियारों के साथ और वो अमन के सफीर बन गए। हाँ, अमन के सफीर। वाह, नोबल नाम ट्रंप वाला ड्रॉप करके ना दे। हाथों में कबूतर पकड़े में सफेद के उड़ा रहे हैं या कुछ कर रहे हैं। बात ये है कि जब आपको एक बारीक बात बताऊं, जब नेशनल चैनल्स के ऊपर पीटीआई की कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाई जानी शुरू कर दी जाए ना, तो आप समझ लें कि इसमें जो लोग बैठे हुए हैं ना, वो किसी और पोस्ट डाकखाने से ताल्लुक रखते हैं, ठीक है। अदरवाइज पीटीआई का क्या काम भाई नेशनल चैनल्स के ऊपर बराह रास्त उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसें, उनकी तकरीरें दिखाने का मकसद क्या है? तो कहीं से तो कोई आशीर्वाद होती है ना, तो इस तरह होता है। सो अली अमीन गंडापुर ने जो थोड़ा सा नकाब था वो भी उतार दिया। लेकिन मैं एक बात आपको बताऊं, अच्छा हुआ ये 90 डेज में। क्या मुझे ये समझ नहीं आई, 90 रोजा तहरीक का ऐलान कर दिया, आर होगा या पार होगा, क्या मकसद है 90 डेज में इन्होंने क्या करना? मैं कह रहा हूँ ना कि मैंने एक दफा पहले भी आपको सुनाया था कि बच्चा रो रहा था तो अपनी माँ से कह रहा था मुझे कहानी सुना, तो उन्होंने कहा तेरा अब्बा आ रहा को नवी कहानी सुनाएगा।
तो ये नवी कहानी कोई सुना के, मैं अब तो उसके डायलॉग के ऊपर उसके इर्द गिर्द बैठे हुए लोग हंस रहे होते हैं। उसने तो कुरान पे सर पे सहार रख के कहा था कि मैं इमरान खान को अगर ना मैंने छुड़ाया तो मैं ये है, मैं फलाना किया तो यूं है। वो मुझे लगता है कि वो केपीके का शहबाज शरीफ है। वो क्या कहते हैं, शहबाज शरीफ साहब कहते हैं ना, मेरे अगर मैंने यूं ना किया तो कपड़े बेच दूंगा, अगर यूं ना किया तो मेरा नाम यूं हो जाएगा, मैं अंधे कुएं में छलांग मार दूंगा, मैं शहबाज जरदारी के साथ वो नहीं करूंगा, और अगर जरदारी मैंने तुम्हारा गिरेबान पकड़। वो केपीके का शहबाज शरीफ है। वो एहो जी बड़का मारदा है, मैं इंज कर दांगा, मैं उंज कर दांगा, मैं उंज कर दांगा। वो ट्रेन में एक बंदा हर एक को इसी तरह तड़ियां लगा रहा था, कोई बात होती थी कहता तू जानता नहीं मैनू, और तू पता नहीं मैं कौन है। वो 5 साल आखिर में एक बंदे ने कहा कौन, होने का पाया मैं बीमार है, कहा जरा समझो मैंने थोड़ी जी तो क्वेश्चन दे दो, आखिर में बीमार निकला था ये। सो ये अच्छा हुआ कि ये नकाब भी उतर गया। इमरान खान ने जो एक जुमला कहा था ना कभी कि कोई रह तो नहीं गया, वो जुमला हमेशा चलता रहेगा, कोई रह तो नहीं गया, हमेशा कोई ना कोई बीच में से निकल के आके कहेगा पायन में रह गया था, अब मैं इस साइड पे हो गया हो जाए। लेकिन जो स्क्रिप्ट अल्लाह ने लिखा होता है, मेरा तो उस पर यकीन है, कल क्या हो मुझे कोई नहीं पता। अभी उनकी बहनें खामोश हैं। राज साहब, आलिया हमजा कह रहे हैं कि हमने जो इमरान खान कहेगा, जो कहा है मैं उसी तरह तहरीक का ऐलान कर। अकेली आलिया हमजा या फिर उनकी बहनें तो कुछ नहीं कर सकती। सारा इक्विपमेंट, मशीनरी, लोगों को इकट्ठा करना, सब कुछ करना है, करना तो केपीके गवर्नमेंट ने है, तो वो कैसे अकेली तहरीक चला लेंगे? फिजा पीटीआई हो या कोई और पार्टी, लेकिन पीटीआई थोड़ी ज़्यादा ही एटीएम के ऊपर डिपेंडेंट रही है। इनके जलसे 10-10, 20-20 करोड़ के तो आपको पता जलसे होते हैं रूटीन में, इतना पैसा लग जाता है, आजकल बहुत महंगे हो गए। तो वो कोई ना कोई एटीएम उसको स्पॉन्सर करती रही है माजी के अंदर। तो अभी जो कि केपी के अंदर गवर्नमेंट है, तो केपी गवर्नमेंट पैसे लगाती थी हर एहतजाज के ऊपर, और वहाँ से जो जत्था लेके रवाना होता था अली अमीन गंडापुर, तो उस पर भी पैसे लगते थे। क्रेनें 1122, सरकारी गाड़ियाँ, फ्यूल, असला, पैसे, खाना, इवन टीयर गैस के वो गोले और सारा कुछ, तो उस पर करोड़ों रुपए लगा। तो अब कोई एटीएम भी पीटीआई के पास नहीं है कि वो बड़े बड़े जलसे स्पॉन्सर कर सके। कोई एक आधी एटीएम छोटी छोटी हैं, वो बाहर बैठी हुई हैं, वैसे भाग गई हुई हैं। सही है। तो अली अमीन गंडापुर साहब भी दूसरी लाइन ले गए। इस हालात के अंदर आलिया हमजा कुछ भी कर ले, ये कोई बड़ा ना इवेंट कर सकते हैं, ना बड़ा जलसा कर सकते हैं, ना बड़ा कोई रियासत को या पाकिस्तान की गवर्नमेंट को कोई टफ टाइम दे सकते हैं। 26 नवंबर के बाद जो वर्कर था वो कुछ डर गए, कुछ मायूस हो गए लीडरशिप से। जो इस लीडरशिप ने वर्कर्स के साथ किया है, अली अमीन गंडापुर समेत सब ने, वो कभी ये देखें ना, अली अमीन गंडापुर साहब के आप सारे बयान उठा के देख लें, आपको इससे बड़ा कोई मज़ाहिया ड्रामा जिंदगी में मिलेगा नहीं। जो जो उन्होंने फरमाया, खुदा की कसम, अल्लाह की कसम, पता नहीं मेरे चाचे की कसम और फलानी कसम, और कोई कसम पूरी नहीं की। सही है। अब 3 महीने वाला भी ड्रामा है, डिलेइंग टैक्टिक्स। लेकिन ये पीटीआई को खुद सोचना चाहिए कि जो पीटीआई की सारी लीडरशिप अली अमीन के साथ बैठी हुई है, वो सारी मफाहमत चाहती है। और जो मफाहमत नहीं चाहते, उनके पास रास्ता क्या है, सोल्यूशन क्या है, ऑप्शन क्या है। और इससे भी बड़ी बात यह है कि अगर गौहर अली खान जो चेयरमैन है, और जो कहता है मैं चेयरमैन हूं, मुझे कोई हटा नहीं सकता, तो भाई उसको हटाने का इख्तियार तो इमरान खान के पास है। हटा क्यों नहीं देते भाई? वो गौहर अली खान भी उनके साथ बैठे हैं। अली हमजा कहती है जी 5 अगस्त, इमरान खान कहता है 5 अगस्त, अली अमीन गंडापुर कहता है जी यही तो सबसे बड़ा 3 महीने की कमेटी मैंने डाल दी है। सही है। तो जेल से ये मैसेज क्यों नहीं आता? इमरान खान भी हेल्पलेस है। बिल्कुल सही बात है राना साहब। क्विकली, अब ये जो मोमेंटम बना हुआ है, उनके बच्चों का दोबारा कोई आया नहीं, वापस आने का नहीं। आज उनके बेटे का ट्वीट है फिर हुआ है, और उन्होंने अपने बाप के हवाले से फिर बात की है पाकिस्तान आने का। पाकिस्तान आने का मैं वही बता रहा हूँ कि वो उसमें उन्होंने कहा कि जी इमरान खान की सारी जद्दोजहद पाकिस्तान के लिए है, और पाकिस्तान के अवाम इमरान खान के साथ खड़े। इसका मतलब है कि वो वेरी मच इन दिस गेम। अब वो कब आते हैं, कब मोमेंटम फिर से बनाया जाता है, वो एक्चुअली तो अली अमीन गंडापुर ने उनकी जो पाकिस्तान आमद थी उसे रोका है। यस यस, ठीक है ना। हुकूमत पाकिस्तान ने कहा कि यार हम जो डिपोर्ट करेंगे तो अली अमीन तू ही कोई विच कर ले। तो अली अमीन ने कहा कोई फिक्र ही कोई नहीं है कि बादशाह, मैं अभी देखे क्या करता हूँ, मैं उनके आने के आमद को रोक देता हूँ। लेकिन देखें, एक बात मैं आपको बताऊं, इमरान खान जो अपनी जंग लड़ रहा है, वो जीतता है या हारता है ये तो अल्लाह को पता है।
لیکن ایک بات طے ہے کہ اس منافقانہ سسٹم کے اندر وہ آہستہ آہستہ سارے چہرے اس جو نظام کے بینیفیشری ہیں نا، اسٹیریوٹائپ نظام کے، وہ ایکسپوز ہو رہے ہیں. یہ وہ دودھ پینے والے مجنو ہیں جو ایک گھنٹہ سڑک کے اوپر نہیں کھڑے ہو سکتے. سلمان اکرم راجہ نے کبھی کوئی جیل بھگتی ہے؟ گنڈا پور نے کوئی جیل بھگتی ہے؟ بیرسٹر گوہر ان کو لے کے تو گئے تھے، لے گئے تھے نا. بیرسٹر گوہر نے جیل بھگتی ہے. یہ آدھا گھنٹہ جیل کی فضا میں سانس نہیں لے سکتے. ٹھیک ہے. دوسری طرف عالیہ حمزہ ہے، جیل کاٹ کے آئی ہے، اس نے 10,000 مشکلیں جھیلی ہیں. سو یہ اچھا ہوا کہ یہ چہرے بے نقاب ہو گئے. چلے یہ جو فارورڈ بلاک کی ہم بھی جو باتیں کر رہے تھے نا، یہ آئی تھنک یہی فارورڈ بلاک تھا جو کہ نیویگیٹ کر دیا انہوں نے اپنی ہی بانی کی بات کو، کہ جو اندر سے جیل سے وہ احکامات دے رہے ہیں. آئی گیس دس از دا شیپ آف فارورڈ بلاک. ابھی ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں. اس کی حکومت تبدیل کرنے کے حوالے سے بہت سے جماعتیں سرگرم بھی ہیں. البتہ مولانا فضل الرحمان بڑا کلیئر کٹ کہہ چکے ہیں کہ وہ کوئی بھی اس قسم کی تحریک کا حصہ نہیں بنیں گے. ادھر فیصل کریم کھنڈی کے بیانات بھی سامنے آ رہے ہیں، تو مولانا کی بھی ملاقاتیں نون لیگ کے وفد سے ہو رہی ہیں. اسی بیس پر علی امین گنڈا پور ظاہر ہے انہوں نے پھر اپنا غصہ کہیں تو نکالنا تھا. انہوں نے کہا میں مولانا فضل الرحمان کو چیلنج کرتا ہوں کہ میں تو کیا، میرے بھائی سے یہ الیکشن جیت کر دکھا دیں. مجھے ان کو اتنا یقین ہے کے پی کے کی عوام پر کہ وہ اگر دوبارہ الیکشن ہوتے ہیں تو عمران خان کی وجہ سے، پی ٹی آئی کی وجہ سے، یا پھر علی امین گنڈا پور کی اپنی کارکردگی کی وجہ سے ان کے بھائی جیت جائیں گے. ذرا گفتگو سنیں. ترجیح یہ ہو صوبے میں تبدیلی آئے، لیکن اگر پی ٹی آئی اکثریت میں ہے تو پی ٹی آئی کی اکثریت کے اندر ہی آئے، وہی لوگ اپنی تبدیلی جو ہے صوبائی حکومت کے لیے آئیں تو وہ زیادہ بہتر ہوگا بنسبت اس کے کہ اپوزیشن جو ہے متحرک ہو اور حکومت کی تبدیلی آئے. تو اگر ایک پارٹی کے اندر جو ہمارا یقین ہے، شک نہیں ہے، گمان نہیں ہے، دعویٰ ہے کہ ہمارے صوبے کی اکثریت جعلی ہے، دھاندلی کی پیداوار ہے، تاہم سیاسی کشمکش کا متحمل صوبہ شاید نہ ہو، اگر ان کے اپنی پارٹی کے اندر تبدیلی آتی ہے تو وہ زیادہ مناسب ہوگا میرے نزدیک. فاٹا کا انضمام بالکل غلط ہے. کے پی کے اندر سیاسی کشمکش جو اس وقت بنی ہوئی ہے سیکیورٹی کے لیے وہ بالکل اچھی نہیں ہے. یہ مولانا صاحب کا سٹانس ہے. لیکن جو علی امین گنڈا پور نے چیلنج کیا ہے وہ ان کے بھائی جو ضیاء الرحمان ہیں انہوں نے قبول بھی کر لیا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ میدان میں آ جائے، پھر دیکھ لیتے ہیں. راج صاحب، مولانا فضل الرحمان جب ایک کہہ چکے ہیں کہ ووٹ نہیں دیں گے تو علی امین گنڈا پور کو تو شکر گزار ہونا چاہیے ان کا کہ وہ اگر نہ اس تحریک میں آئے تو بچ جائے ان کی حکومت. آپ نے مولانا کی گفتگو تو سنا دی، لیکن علی امین گنڈا پور سے بڑی دھڑلے سے بات کی ہے. ہاں جی، وہ بھی اگر سناتے تو اس میں بڑے اور شگوفے تھے. ان کی بڑکیاں ہم نے پہلے سنا دی ہیں. وہ یہ فرماتے ہیں کہ 300 پولنگ اسٹیشنز ہیں، میں کیمرے لگواؤں گا، پیسے میں اپنی جیب سے دوں گا، بھائی میرا استعفیٰ دے گا اور میں دیکھوں گا کہ مولانا کیسے جیتتے ہیں. اچھا، مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ اپنی کارکردگی کی بنیاد پہ کہہ رہے ہیں، وہ پی ٹی آئی کے ساتھ بڑی وفاداری نبھا رہے ہیں اپنے قائد کے ساتھ، شاید اس بنیاد پہ کہہ رہے ہیں، اور شاید اس بنیاد پہ کہہ رہے ہیں کہ وہ چیف منسٹر ہیں اور وہ وہاں پہ کوئی مینجمنٹ کر کے جیت جائیں گے. مجھے کچھ سمجھ نہیں آئی کہ ان کی پاپولیرٹی ہے، بہت کام کر دیا انہوں نے، دلے کا آپ نے کام نہیں کیا، ڈیلیورنس آپ کی ہے کوئی نہیں، گورننس نام کی وہاں چیز نظر نہیں آ رہی. تو کس طرح آپ کر رہے ہیں؟ اصل میں یہ ہو رہا ہے کے پی کے اندر مولانا ورسز علی امین، وہاں پہ ایک میچ فکس میچ ہے اور یہی میچ آگے چلے گا. اور مولانا نے جب کہہ دیا کہ پی ٹی آئی کے اندر سے اگر تبدیلی آئے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، ہاں، تو اس کا مطلب ہے کہ ڈیزائن ہی اندر سے تبدیلی کیا، اور علی امین گنڈا پور صاحب نے ان کی بات پوری کر دی. اب یہ اس طرح کی باتیں کرنا بڑی ضروری ہوتا ہے. جیسے ایک عرصہ تک نون لیگ اور پیپلز پارٹی آپ کو پتہ ہے کہ لڑتے رہے آپس میں، اور وہ 8-10 سال 15 سال ان کا بڑا کامیاب ماڈل رہا. تو اب یہاں پہ بھی سی پھر وقت نے مجبور کیا کہ وہ صلح ہو گئی، تیسرے صاحب آ گئے اور اس کے حوالے سے صلح کر لی. تو وہاں پہ بھی ایک مذہبی ووٹ ہے بہت زیادہ، اور دوسرا یہ پولیٹیکل ایک وہاں پہ ریوائول ہوئی پی ٹی آئی کی شکل، پی ٹی آئی کی. تو یہ نون لیگ کی بہت زیادہ وہاں پہ، اے این پی بھی آپ کو پتہ ہے سکڑ گئی، کم ہو گئی ان کی سیٹیں. تو یہ ایک مذہبی ووٹ ہے بہت زیادہ، وہ مولانا کی فالوئنگ ہے. تو وہاں پہ یہ میچ فکس ہے اور یہ میچ فکس اسی طرح چلے گا. اور آگے چل کے جو مجھے نظر آ رہا ہے، یہ علی امین صاحب ہوں یا مصوف ہو، یہ ایک مکسر سا بنے گا، اور جو سارے ہی اس میں سٹیک ہولڈر ہوں گے، اور علی امین گنڈا پور صاحب پوری طرح سے یہ کام کر رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہو گیا، علی امین گنڈا پور پوری طریقے سے یہ کام کر رہے ہیں. کیا ایسا ہے کہ کوئی تبدیلی آنے والی ہے ود ان پی ٹی آئی؟
سی ایم کے پی کے کو چینج کیا جائے جو اس طرح مولانا نے اشارہ کیا؟ نہیں 90 دن کی تو چھوٹ مل گئی ہاں، ہے 90 گنڈاپور کو، صحیح بات ٹھیک ہے نا، 90 دن تو انشور کر لیے انہوں نے اپنے کہ میں ہی رہوں گا، نوکری پکی کر لی ہے ہاں۔ 3 مہینے کے اب لیے۔ وہ پھر جب عمران خان کسی تحریک کا اعلان کرے گا گنڈاپور صاحب پھر اپنی نوکری پکی کر لیں گے کہ بھائی جان بتائیں، پھر نہیں تو پھر کے پی کے سے بھی ہم، ٹھیک ہے نا، تو وہ انہوں نے ایک اچھی باریک گیم کھیلی ہے۔ اچھا جہاں تک بات ہے مولانا فضل الرحمان کی، تو دیکھیں میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ فضل الرحمان صاحب یہ 10,000 دفعہ کہہ چکے ہیں کہ پاکستان میں الیکشن ٹھیک نہیں ہوئے، مینڈیٹ چوری ہوا، یہ ہوا وہ ہوا، تو مجھے حیرانگی ہوتی ہے کہ جب انہوں نے اس بات کو مان بھی لیا تو کس منہ سے مخصوص نشستیں لے رہے ہیں جو سپریم کورٹ نے انہیں گفٹ میں دے رہے ہیں، وہ ذرا اخلاقی جرات کا مظاہرہ کریں، گفٹ نہیں منع کرتے، ٹھیک ہے نا، کہہ دیں کہ میں نہیں لیتا، کیوں جماعت اسلامی نے جیتی ہوئی نشست نہیں چھوڑی کہ ہم نہیں جیتے تھے، جی یہ میں جماعت اسلامی جیسی جماعت اگر اخلاقی جرات کا مظاہرہ کر سکتی ہے، دیکھیں یہ لیکن فضا نے جو بات کی ہے وہ آپ اس کو اہمیت نہیں دے رہے، میں کہتے ہیں گفٹ کا ہمارے روایتی سسٹم میں مناسب نہیں واپس کرنا۔ نہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ گفٹ یہ بھی دیکھنا چاہیے نا کہ کون دے رہا ہے، انہوں انکار ہو سکتا ہے کہ نہیں، ٹھیک ہے نا، اور آپ گفٹ کے بدلے کیا دے رہے ہیں، ٹھیک ہے، آپ جو سروسز آپ گفٹ کے بدلے دے رہے ہیں وہ سب تو نہیں دے سکتے۔ تو میرا خیال ہے کہ جو سپریم کورٹ نے انہیں مولانا فضل الرحمان کو سیٹیں دی ہیں اچھا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ان کا قد بہت بلند ہو جائے گا، ہسٹری میں ان کا نام لکھا جائے گا کہ اگر وہ یہ کہیں کہ بھئی اخلاقی طور پہ میں ایلیجیبل ہی نہیں ہوں۔ دوسری بات یہ کہ خود نون لیگ نے میرا خیال ہے وہ لٹیگیشن میں ہے جے یو آئی کی کچھ نشستوں کے والے سے کہ یہ انہیں نہیں ملنی چاہیے، ہمیں ملنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اب ذرا آپ دیکھیں کہ گیم کیا بنی ہوئی ہے کہ وہاں پہ فضل الرحمان صاحب کا گریبان پکڑا ہے انہوں نے، فضل الرحمان صاحب کا نون لیگ نے، فضل الرحمان صاحب نے ایک ہاتھ سے ان کا ایک ہاتھ سے، فضل الرحمان صاحب کو خود سمجھ نہیں آ رہی کیونکہ مسلم لیگ نون یہ کہتی ہے کہ جناب یہ پائن یہ جو ونڈی کی شے آپ نے دی ہے اللہ نام پہ جو آپ بانٹتے پھر رہے ہیں، ٹھیک ہے، میں پی ٹی آئی سے چھین کے، دنیا کی ہسٹری میں کبھی اس طرح نہیں ہوا کہ ایک نشستیں کسی کی ہیں اگر وہ اپنے آپ کو ثابت نہیں کر سکے تو اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ جو ایلیجیبل ہی نہیں ہے اس کو دے دی جائے۔ تو مولانا صاحب کے کورم پیچھے تو کمپلیٹ کرنا ہے نا انہوں نے، اسمبلی کا کورم تو کمپلیٹ کرنا ہے۔ ایک عرصے سے کے پی اسمبلی کا کورم کمپلیٹ نہیں ہے، وہاں پہ سینٹ کے انتخابات بھی کرا لیے، آپ نے صدارتی انتخابات بھی کرا لیے، آپ نے کیا کہتے ہیں چیئرمین سینٹ کا بھی کرا لیا۔ پاکستان میں کون دیکھتا ہے یہ چیزیں کہ پوری ہیں یا نہیں ہیں؟ اچھا اگر مولانا کو سی ایم شپ آفر کر دی جاتی ہے تو پھر کیا آئیں گے میدان میں؟ مولانا کا ہنسا نکل جائے گا اگر آپ ان کو آپ کرتے، وہ صدر بننے کے چکر میں ہیں۔ اچھا آپ کو انہوں نے ایک دفعہ اپنا سی وی جمع کرایا تھا امریکہ میں بھی کہ مجھے صدر بنا دیں، میرا کنڈولیزا رائس کی کتاب میں ہے کہ وہ مولانا نے کہا تھا مجھے بنائے کیا فرق پڑتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو مولانا تو صدر کی گیم میں ہے۔ آصف علی زرداری صاحب کے حوالے سے جو شہباز شریف صاحب کی تردید ایک صحافی کے زبان سے آئی ہے نا، اس کے پیچھے بھی یہی ہے کہ مولانا صاحب آپ اتنے بڑے بڑے خواب نہ دیکھیں، آپ نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا، آپ ابھی نہیں ہیں، زرداری صاحب ہوں یا نہ ہوں، کل کو کیا ہو کوئی پتہ نہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ مولانا فضل الرحمان ہو یہ اپنے گنڈاپور صاحب ہوں، اگر عوام کو اس طرح کے بیانات میں پھنسانا ہے تو پھنسائے رکھے، اصل چیز تو پرفارمنس ہے۔ اچھا کے پی کے اندر علی یہ ایک طرح سے یہ ٹیکٹک تو نہیں ہے کہ اپوزیشن کے طور پر مولانا کو اتنا سٹرونگ کر دیا جائے کہ علی امین کو وہ اس میں بھی الجھا کے رکھیں کے پی کے گورنمنٹ کو؟ یہ بھی پالیسی ہو سکتی ہے۔ وہاں پہ تو مولانا کی تو ایک نیو سینس ہے، ہاں نا، وہ اسمبلی کے اندر بہت زیادہ اکثریت نہ بھی ہو لیکن ان کے پاس اسٹریٹ پاور ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ کے پی ایک بڑا سینسٹیو صوبہ ہے، سیکیورٹی ایشوز ہیں، اور سی ایم گھر سے لے کے سی ایم ہاؤس تک جانے کے لیے کچھ 7 چیک پوسٹیں کراس کر کے جاتے ہیں، اس لیے سی ایم کو بہت اچھی طرح پتا ہے کہ کے پی کے اندر پرفارم کیسے کرنا ہے، رہنا کیسے، گورننس کیسے ہوتی ہے اور نوکری کیسے کرنی ہے۔ تو میرا خیال ہے وہ تو بالکل اپنے ایک طریقے سے وہ چل رہے ہیں اور اسی طرح وہ چلیں گے۔ مولانا کی وہاں پہ کچھ چیزیں طے ہوئی ہیں، مولانا کسی چیز پہ ایگری ہوئے ہیں۔ آپ کو یاد ہے کہ مولانا صاحب ناراض تھے، تحریک چلا رہے تھے، بہت کچھ کر رہے تھے۔ مولانا صاحب کو بہت ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ یہ بھی ڈیسائیڈ ہوا تھا 26ویں ترمیم کے وقت کہ آپ کو کے پی کے اندر ایک رول ملے گا،
آپ کو سپیس ملے گی پولیٹیکل. تو وہ سپیس ان کو مل چکی ہے اور ملنے جا رہی ہے. تو آگے آنے والے دنوں میں آپ کو نظر آئے گا کہ مولانا صاحب کا سائز کے پی کے اندر بڑا ریزنیبل سائز ہوگا, اور اگلی جو گورنمنٹ آئے گی اب وہ گورنمنٹ مولانا صاحب کے بغیر نہیں بنے گی. اچھا. یس. اور اس میں پی ٹی آئی جو ہے وہ اپوزیشن کے اندر جائے گی. یہ جو اٹ ول بی ڈیسائیڈ. یہ تبدیلی آنے والی ہے یا آگے انتخابات کی بات کر رہے ہیں؟ اگلے انتخاب کی میں بات کر رہا ہوں کہ نہیں, اس میں 2-3 چیزیں ہیں. مطلب ابھی یہی گورنمنٹ پی ٹی آئی کی رہے گی؟ نہیں, ابھی تو یہ آپ تماشا دیکھیں گے آنے والے دنوں میں, بہت ساری تبدیلیاں دیکھیں گی, بہت سارے وہاں پہ گروپس دیکھیں گے. علی امین گنڈا پور صاحب گو کہ بہت اچھا پرفارم کر رہے ہیں, لیکن اس کے علاوہ اس کے باوجود آپ چیزیں دیکھیں گے. لیکن اگلے سسٹم کے اندر اس کی وجہ ہے, ایک تو پی ٹی آئی جو جس طرح بیہیو کر رہی ہے, نمبر 1 جو میری اسیسمنٹ ہے کہ یہ ہو سکتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ علی امین گنڈا پور صاحب کا اپنا ذاتی بھی جو سٹائل ہے وہ یہ نہیں ہے کہ اپنے قائد کے ساتھ سنسیئر نہیں ہے, وہ کسی کے ساتھ بھی نہیں ہے. اچھا. اب وہ اپنی ایک گیم کر رہے ہیں. وہ بہت سارے لوگوں کو اور لوگوں کو بھی انہوں نے چکر دیے, لیکن آج کل ظاہر ہے وہ ایک سیدھی لائن پہ چل رہے ہیں. ایک تو گورننس کا فیلئر ہے بری طرح سے. آنے والے دنوں میں آپ کو ووٹ کیسے ملیں گے؟ 2 چیزوں پہ مل سکتے ہیں نا. یا تو آپ پی ٹی آئی جو نیریٹو ہے اس پہ آپ چل رہے ہیں, آپ نے کمال کر دیا ہے عمران خان کے لیے, تو عمران خان کی وہاں فالوئنگ ہے, لوگ آپ کو ووٹ دے دیں گے. دوسرا, مذہبی طور پہ آپ کا قد اتنا بڑا ہے کہ وہ مذہبی صوبہ ہے اور مذہبی ووٹ ہے, وہ آپ کو دے دیں. تیسرا, گورننس اتنی اچھی آپ نے کر دی ہے, اتنے زبردست ادارے, ایجوکیشن وہاں پہ عام کر دی ہے, ہیلتھ ہر بندے کو دے دیا, امن و امان بڑا مثالی بنا دیا وغیرہ وغیرہ. تو اس کی وجہ سے لوگ آپ کو کہیں گے یار باقی ساری چیزیں چھوڑ دیں, عمران خان کے ساتھ بھی اس نے یہ کیا, فلانے بھی کیا, لیکن کام اس نے بڑے کیے. تو کسی چیز پہ مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ کون سی ایسی چیز ہے جس بیس کے اوپر آئندہ ووٹ ملیں گے. صحیح ہو گیا. رانا صاحب یہ بتائیں کہ جیسے میں نے راحت صاحب سے پوچھا تھا کہ 90 ڈیز کا الٹیمیٹم یا اچھے بچوں کی طرح علی امین نے وہ سب کچھ کر دینا جو ان سے کہا جاتا ہے, اسی وجہ سے ہے نا, ادروائز ان کی سی ایم شپ چلی جائے گی اور مولانا فضل الرحمان ان کو ایک بڑا ٹف ٹائم اندر دے سکتے ہیں کے پی کے اندر. نہیں وہ نہیں دے سکتے. میرے بھائی نے بتایا کہ یہ ڈیسائیڈڈ ہے کہ اب پی ٹی آئی کو وہاں حکومت نہیں ملے گی نیکسٹ. ہاں نیکسٹ ابھی تو یہی ہے نا, 4-5 دفعہ دے کے دیکھیے پرفارم ٹھیک کیتا اور کی کریے, بار بار دیئے. مجھے فخر ہے کہ میں منیف فاروق اور حسن ایوب کے پیچھے بھاگتا تھا, میرا بھائی بیٹھا ہوا ہے یہاں پہ, وہ ان سے بڑی خبر دے دیتا ہے کہ بھائی کوئی الیکشن نہیں, اگلی حکومت جو ہے وہ پی ٹی آئی کو نہیں ملے گی. الیکشن تو ہوگا لیکن پرفارم وہ یعنی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن ہوگا, اس کے باوجود پی ٹی آئی کو حکومت نہیں ملے گی. تو میں تو حسن ایوب اور منیف فاروق اور ابصار عالم صاحب اور باقی جو ہے, میں تو جنہیں ہم ڈھونڈتے تھے آسمانوں میں زمینوں میں, وہ نکلے ظالم میرے کوچے دل کے مکینوں میں, تو وہ تو میرے قریب ہی بیٹھے ہوئے. اندر دی خبر دیں, میں تے اپنی اسسمنٹ اور باہر کی خبر دیتے ہو, میں نے تجزیہ دی. نہیں آپ نے کہا نہیں, ڈیسائیڈڈ, آپ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن ہوں گے لیکن پی ٹی آئی کو میں نے کہا حالات ایسے, ابھی بھی تو الیکشن ہوں گے تو پی ٹی آئی نہیں کوئی ریٹرن آف دی بال ہوتا ہے. میرے بھائی نے کہا اٹ از ڈیسائیڈڈ, ریٹرن آف دی یہ طے ہو چکا ہے کہ نہیں ملے گی. It is written on the wall, and only my brother Hassan Ayyub, Munif Farooq can read this wall. Nobody can else. نہیں, ان کو بھی اب ان So, کو سائفر ریڈ کرنا آ گیا ہے. آپ دیکھیں نا علی امین کی حرکتوں سے آپ نے بھی اندازہ لگا لیا نا کئی چیزوں کا. حرکتوں سے اگر آپ نے کئی تجزیہ کیا, اگر بھائی حرکتوں سے اگر یہ ہونا ہوتا تو پھر شہباز شریف صاحب وزیر اعظم ہوتے. وزیر اعظم نہیں ہوتے, معیشت کو کرنا, پیٹرول مہنگا ہونے جا رہا ہے, بتائیں ابھی آج 6 روپے کے 7 روپے پیٹرول مہنگا ہو جائے گا ماشاءاللہ. کام کر نہیں رہے. تو میں یہی کہہ رہا ہوں کہ اگر پاکستان میں حرکتوں سے فیصلے ہونے ہوتے, جس دن ذوالفقار راحت صاحب, جس دن عوام کا لکھا دیوار پہ ہم نے پڑھنا شروع کر دیا نا, یہ پاکستان ٹھیک ہو جائے گا. انفارچونیٹلی ہم وہ لکھا ہوا پڑھ رہے ہوتے ہیں جو پاکستان کے آئین کے اندر نہیں لکھا ہوتا. ہم وہ لکھا ہوا پڑھ رہے ہوتے ہیں جو پاکستان کے تقدیر کا حصہ نہیں ہے پریکٹیکلی. 1947 میں پاکستان اس لیے نہیں بنا تھا کہ دیواروں پہ لکھ دیا جائے کہ کیا ہونے جا رہا ہے. ہم تو آئین کی کتابوں میں سب کچھ تلاش کرتے رہے. لیکن تھینک یو ویری مچ کہ آپ علی امین گنڈا پور صاحب نے کام الٹا کر لیا میں اب ایسی باتیں کہہ دیتے ہو جو شاید میں نہیں کہہ سکتا. یہ آپ کا کریڈٹ گوز ٹو حرکتوں کی وجہ سے کہہ رہا ہوں. اور دوسری بات یہ, دشمن کی ضرورت ہے, دیکھیں کافی ہے. پی ٹی آئی کی پرفارمنس کی اگر بنیاد پہ کوئی بات ہو نا,
تو پاکستان میں پرفارمنس کے سر پہ کسی ایک کی بھی حکومت اگلی دفعہ نہ بنے. کون سے یہاں پہ خون برستا ہے؟ کون سے غریب آدمیوں 48% مزید لوگ خط غربت میں چلے گئے. صحیح ہے. لوگوں کے پاس کھانے کو نہیں ہے. جو یہ کہتے ہیں نا کہ میں اللہ کے پاس جا کے کہوں گا کہ میں نے پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچایا, اور اگر کسی فرشتے نے پوچھ لیا شباشی صاحب تو ڈیفالٹ سے لے کے کون گیا سی؟ کس نے پاکستان کے عوام کو, غریبوں کو, غریب 24 کروڑ لوگوں کو بھوکا مارا؟ کس کے ایون فیلڈ تھی؟ کس کے سرے محل تھے؟ کس کے کہنے میں چین سی فلیٹس کی؟ کس کے تھے کاروبار؟ کس کے تھے باہر فیکٹریاں؟ اگر کسی فرشتے نے پوچھ لیا پھر کیا کریں گے آپ؟ صحیح ہے. آپ اللہ کو کہہ رہے ہیں کہ میں ڈیفالٹ سے میں نے بچایا, تو پھر ڈیفالٹ تک لے کے کون گیا تھا؟ کس نے یہ حالات بنائے تھے؟ اس سے پہلے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی, وہ تو سارا ملبہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ پہ ڈالتے ہیں. 3 سال پہ ڈال دیں, 50 سال سے جو باریاں لے رہے ہیں ان کی کوئی بات نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا. یہ تو فرشتے ہی سوال کریں گے تو پھر ہی رانا صاحب آپ کو پتہ چلے گا کہ کیا جواب آتا ہے. ابھی ایک بریک. کہتے ہیں آج لاہور ایکسپو سینٹر میں مریم نواز نے جو پیرا فورس ہے اس کا افتتاح بھی کیا ہے اور بڑا سراہا ہے انہوں نے. اب ان کے پاس جو اختیارات ہوں گے وہ جو ہے وہ سب سے پہلے تو پرائس کنٹرول کرنا ان کا کام ہوگا. پھر اس کے علاوہ جو تجاوزات ہیں ان کے خلاف آپریشن کر سکتے ہیں. مطلب ان کو کچھ اختیارات اس حد تک دیے گئے ہیں کہ یہ فائن کر سکتے ہیں, کسی بھی چیز کو سیل کر سکتے ہیں, اور پھر اس کے بعد آئندہ آگے چل کے ان کی جو بھی کارروائیاں ہوں گی وہ ہوں گی. لیکن وقتی طور پہ آن دا ویری اسپاٹ جب یہ لوگ جائیں گے, کہیں پر چھاپا ماریں گے, کچھ کریں گے, تو یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں. پھر انہوں نے اپنے بیٹے کا, جنید کا جو چلان ہوا اس کا حوالہ دیا. انہوں نے کہا اس سے ثابت ہوتا ہے کہ پنجاب کے اندر, خاص طور پر لاہور کے اندر, یہ جو ڈالا کلچر ہے اس کے بالکل میں نے ختم کر دیا, اس کے خلاف میں موجود ہوں, اور میرے بیٹے کا چلان ہوا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ قانون سب کے لیے برابر ہے. یہ ان کی گفتگو رہی ہے. مریم نواز نے کیا گفتگو کی ہے پہلے آپ کو ذرا وہ سناتے ہیں. میرا بیٹا جنید مجھے بتا رہا تھا کہ وہ گھر کی طرف آ رہا تھا, اس کے ساتھ سیکیورٹی کی گاڑیاں تھیں, اور سیکیورٹی کی گاڑیوں کا اپنا پروٹوکول ہوتا ہے. تو کیونکہ ڈالا کلچر پہ میں نے کریک ڈاؤن کیا ہے, مجھے یہ بالکل پسند نہیں ہے, یہ شو آف اور یہ برانڈشنگ آف ویپنز اور شو آف پاور, مجھے یہ چیز بالکل پسند نہیں ہے. طاقتوروں کو پتا ہے کہ قانون جو ہے وہ غریب کے لیے, قانون جو ہے وہ کتابوں تک محدود ہے, اور اسی طرح کمزور کو یقین ہوتا ہے کہ انصاف اس کے لیے نہیں ہے, انصاف اس کے لیے صرف خواب رہے گا. انشاءاللہ تعالی اس فرسودہ سوچ کو بدلنے کا وقت آ گیا ہے. یہ جو ناجائز آمدنی ہوتی ہے, کرپشن کا پیسہ ہوتا ہے, یہ آتا تو بہت تیزی کے ساتھ ہے, لیکن جب نکلتا ہے یا لگتا ہے تو یا بیماریوں پہ لگتا ہے یا نقصانات پہ لگتا ہے. بالکل ٹھیک ہے, یا نقصانات پہ جاتا ہے یا بیماریوں پہ. تو جو بلیک منی ہے اس کا جو اینڈ ہے وہ بھی خراب ہی ہوتا ہے. راج صاحب, مریم نواز نے جو گفتگو کی ہے, پھر اپنے بیٹے کا حوالہ دیا ہے, انہوں نے بتایا کہ قانون سب کے لیے برابر ہے. یہ پیرا فورس کا جو انفورسمنٹ فورس ایک بنائی ہے, کیا رول ہے اس کا اور اس کا فائدہ کیا ہوگا ہمیں؟ دیکھیں, اس پہ آنے سے پہلے میں ایک کریڈٹ بہرحال مریم صاحبہ کو ضرور دوں گا کہ پنجاب کے اندر رولز اینڈ ریگولیشنز کے حوالے سے خاصا کنسرن ہے ان کا. مثلا جس طرح انہوں نے سی سی ڈی کا ایک ڈپارٹمنٹ بنایا, چٹھا صاحب جو ڈی جی اینٹی کرپشن ہے وہ اس کے سربراہ ہیں, اور اس میں انہوں نے یہ کہا کہ جتنے کرمینلز ہیں, جتنے قبضہ گروپ ہیں اور جتنے ہسٹری شیٹر ہیں, سب کا ڈیٹا اکٹھا کریں اور ان کے ساتھ سختی کے ساتھ نمٹا جائے. یس. اور وہ چٹھا صاحب کی سربراہی میں سی سی ڈی بہت اچھا کام کر رہی ہے, میں اس کو اپریشیٹ کرنا چاہتا ہوں آن ریکارڈ. دوسرا یہ ہے کہ انہوں نے سفارش کلچر کو بہرحال ڈسکرج کیا. بہت سارے ایم پی ایز نون لیگ کے میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں کہ جو گلہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ہماری سفارش کئی چیزوں پہ نہیں مانی جاتی. اچھا, دوسرا جو بزدار صاحب کے دور میں ہوتا تھا ڈی سی ڈی پی او پیسے لے کے لگانا, وہ ہم نے اس دور میں نہیں سنا. اچھا, آگے اب بات آ جائیں پیرا کے اوپر. پیرا بیسیکلی پنجاب انفورسمنٹ اینڈ ریگولیٹری اتھارٹی ہے. یہ بھی 2024 میں ایک لیجسلیشن ہوئی ہے, اور اس میں 61,000 لوگ بھرتی کیے گئے ہیں. اس کا ایک ڈی جی ہے اور گلبرگ کے اندر اس کا دفتر ہے, اور ان کے پاس بڑی جدید گاڑیاں ہیں, پوری زبردست فورس ہے نوجوانوں کی. تو اس فورس کا بنانے کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ چیزیں جو پنجاب کے اندر مہنگائی ہے, ذخیرہ اندوزی ہے, اور اس طرح کی جو چیزیں روزمرہ لوگوں کو درپیش ہوتی ہیں, عام پبلک کو, عام لوگوں کو, اس کا تدارک کرنا. صحیح ہے. یہ فورس کسی جگہ پہ بھی کسی گودام کا اس کی تلاشی لے سکے گی, کسی بزنس کو چیک کر سکے گی, ایف آئی آر درج کر سکے گی, بندوں کو پکڑ سکے گی, ضبطی کر سکے گی,
اور وغیرہ وغیرہ، یہ سارے اختیارات اس کو دیے گئے. اب اس پہ بحث ہو رہی ہے کہ یہ ایک متوازن فورس بن گئی ہے، اس کی نگرانی اور شفافیت کا کیا میکنزم ہوگا. تو یہ بیسیکلی ایک بہت بڑا چیلنج ہے، اور میں یہ کہوں گا کہ مریم صاحبہ کو اس پہ بہت فوکس رکھنا پڑے گا. نئی لیجسلیشن ہم کرتے ہیں، نئے ڈپارٹمنٹ بناتے ہیں، لیکن اس پہ پھر ظاہر ہے مانیٹرنگ بھی کرنی پڑتی ہے. تو اگر مریم صاحبہ اس کی پراپر مانیٹرنگ کر گئیں اور ایک میکنزم انہوں نے بنا دیا جو وہ چاہ رہی ہیں، تو یہ ایک بہت بڑا، ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایک اچھا رزلٹ دینے والا ایک ڈپارٹمنٹ ہوگا. جو ڈی جی ہے پیرا کے، وہ بہت اچھے ریپیوٹ کے مالک ہیں اور ان کی بڑی ایکسپرٹی ہے. مریم صاحبہ نے ان کو شاباشی بھی دی ہے. صحیح ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ وہ یہ ٹاسک اچیو کر لیں گے. یہ ٹاسک اچیو ہو جائے گا. لیکن سب سے اچھی بات یہ ہے کہ یہ بازاروں کے اندر، جو انہوں نے بھی آج اپنی سپیچ میں بھی کہا ہے کہ بازار تنگ ہو گئے ہیں، جہاں خواتین کے ساتھ ہراسگی کے واقعات ہوتے ہیں. اب یہ سٹارٹ کرے گی، یہ بھی پیرا کا کام ہے کہ یہ تجاوزات ختم کروائیں. جو آدھے روڈز انہوں نے ریڑی والوں نے مل کے بیٹھے ہوتے ہیں. خواتین کو تنگ کرنے کے لیے بازار کھلا اور تنگ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. وہ تو انسان کے تنگ ذہنیت کا ہونی چاہیے. لیکن پھر بھی مطلب یہ اوباش لڑکے جو حرکتیں کرتے ہیں، اوباش لڑکوں کو کے لیے تو پولیس ہے، اگر پولیس پراپر کام کرے. ٹھیک ہے. اور تجاوزات کے خاتمے کے لیے بھی باقاعدہ کیا کہتے ہیں ضلعی انتظامیہ کی ایک فورس ہے. اور اسی طرح مہنگائی کنٹرول کرنے کے لیے اور میک شیور کرنے کے لیے، اس کے لیے بھی ضلع انتظامیہ کی پوری ایک میجسٹریٹ پرائز. انہوں نے یہ بتایا کہ پرائز کنٹرول جو میجسٹریٹ ہیں، انہوں نے کرائے پر لوگ رکھے ہوئے ہیں جو کہ دکانداروں سے بھتہ لیتے ہیں. پھر انہیں فارغ کر دیں. ہاں یس. 8,000 لوگوں کا ہم جو بوجھ خزانے پہ ڈالیں گے، میں نے یہ کہنا تھا کہ اچھی بات ہے. صحیح ہے. بوجھ تھوڑی ہے، اب وہ عوام کو ریلیف دینے کے لیے، عوام کو ریلیف ملنا چاہیے. اور میرا خیال ہے کہ ایک اچھا اقدام ہے. لیکن سوال پھر وہی پیدا ہوتا ہے، کیا ان کی کوئی تربیت ہوئی ہے؟ کیا ان کو کوئی، یہ کسی قانون کے ضابطے میں آتے ہیں؟ قانون کے مطابق اگر یہ ایکٹ نہیں کرتے تو کیا ان کے لیے کوئی میکینزم بنایا گیا ہے کہ نہیں؟ میرا خیال ہے شتر بے مہار چھوڑنے کے بجائے بہتر یہ ہوگا کہ ہم ایک دفعہ، ٹھیک ہے آپ کو نئے تجربے کرنے چاہیے. دیکھیں نا رانا صاحب، دیکھیں اب ڈی سیز، کمشنرز، وہ کیا پرائز کنٹرول کے لیے جگہ جگہ پھرتے ہیں. ان کا کام ہے جو کرنے والا وہ کرے. نہیں، پرائز کنٹرول کمیٹیاں بھی کام کری تھی. تو ہو سکتا ہے کہ یہ دونوں مل کے آپس میں کام کر دیں اور کچھ عرصے بعد یہ بھی ان سے سیکھ جائیں کہ کیسے آگے بندے رکھ کے پیسے لینے. لیکن یہ کہ تب تک تو اچھا ہی سوچا جا سکتا ہے. تب تک اچھا ہی سوچا جا سکتا ہے. اچھا ہی سوچنے ہیں کیوں راحت صاحب؟ اس کا اگر عام عوام اگر کوئی سن رہا ہے اس ٹائم پہ، تو سب سے زیادہ امپیکٹ اس کو کیا لگے گا کہ یہ جو پیرا فورس ہے اس کا ڈائریکٹ مجھے کیا فائدہ ہے؟ دیکھیے، اس کی ایک اویلیبلٹی ہوگی عام شہریوں کے لیے، اور یہ کوئک رسپانس کریں گے. اور کسی باقی جو جس طرح ڈپارٹمنٹس ہیں مہنگائی کے خلاف، جس طرح ذخیرہ اندوزی کے خلاف یا باقی چیزوں کے خلاف ایک ڈپارٹمنٹ ان ایکشن آتے ہیں، وہ بڑا ایک روایتی سا فرسودہ سا ایک نظام. تو اس میں کوشش کی گئی ہے کہ یہ فوری رسپونڈ کرے اور فوری ایکشن میں آئے اور فوری رزلٹ دے. لیکن ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس لیجسلیشن کا کتنا بہتر ایگزیکیوشن اور استعمال ہوتا ہے. ایگزیکٹلی، کہ وہ شفافیت بہت زیادہ ضروری ہے. کیوں رانا صاحب؟ جی بالکل. اور آج کی ان کی جو سب سے اچھی بات تھی، وہ انہوں نے کہا کہ یہ جو لوگ حرام کی دولت کماتے ہیں، پھر ان کی ساری یہ دولت جو ہے بیماریوں کے علاج میں لگ جاتی ہے اور اس میں لگ جاتی ہے. تو یہ ایک بہت اچھی بات کی، کاش جب ہم حرام کما رہے ہوتے ہیں تب ہمیں یہ بات یاد رہے. یہ انہوں نے جو بات کی، میں تو کہہ رہا ہوں کہ یہ جملے لکھ کے پورے لاہور کی گلیوں میں سڑکوں پہ لگوا دیے جائیں. بالکل ٹھیک ہو گیا ہے. ویسے بھی یہ بات ٹھیک ہے کہ آپ حرام پیسہ کتنا بھی کما لیں، ایزی منی ایزی ٹو کم ایزی ٹو گو، ایسا ہی ہوتا ہے. آج کے پروگرام سے اتنا ہی. اللہ حافظ.